نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی اپنی کلاس میں کیے تھے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کے 79 تک ہم نے کی تھی. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے انکار کیا. ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں. ہم نے قوم عاد قوم ثمود کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے حضرت نوح کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ 6 ایسے قومیں ہیں جن کا ذکر بارہا قرآن میں آیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی ضروری لیسنز ہیں، امپورٹنٹ لیسنز ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں. یہ مختلف صورتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئے ہیں، جیسے کچھ اب سورہ اعراف میں آئے ہوئے ہیں. اب جیسے سورہ حضرت لوط کے بارے میں جب ہم ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے تو آگے جا کے سورہ ہجر میں بھی اس کا واقعہ آئے گا، سورہ زاریات کے بارے میں، مطلب مختلف صورتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج جو ہے پہلے ہم نے حضرت نوح کا قصہ پڑھا، پھر حضرت ہود کا قصہ پڑھا، پھر حضرت صالح کا پڑھا. اب سورہ حضرت لوط کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ. یہ 6 جو ہیں یہ ریپیٹڈلی آئیں گے. قوم لوط کے بارے میں اگین جیسے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ میپ پہ اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ زیادہ تر جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، زیادہ تر جو نبی ہیں وہ اسی بیلٹ کے اوپر آئے ہیں، اس حصے کے اوپر. اگر اگین یہ والا میپ کا اگر آپ حصہ دیکھیں، اگر اس میپ کو زوم کر کے یہ والا بیچ کا حصہ ہم نے نکالا ہے، اور اس میں جو رسول آئے ہیں وہ اس بیلٹ کے اوپر، جن کا قرآن میں، اگین میں کہہ رہی ہوں، جن کا قرآن میں مینشن ہے وہ اس بیلٹ کے اوپر زیادہ آئے ہیں. یہاں پہ حضرت لوط جو تھے وہ اردن کے شہر سدوم میں ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا. اصل میں حضرت لوط جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہ عراق میں جو تھے یہ لوگ تھے. اور جب حضرت ابراہیم نے عراق سے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا بھی ہے اور اب انشاءاللہ آگے جا کے بھی اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو انہوں نے بھی وہاں سے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم نے. تو انہوں نے حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے ان کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی. اور وہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ادھر جو فلسطین کا ایریا ہے یہ ادھر آ کے آباد ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اردن ہے جہاں پہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا. یہ یہاں پر بہت مشہور جو شہر تھے سدوم اور عمورہ، اس وقت کے بہت مشہور شہر تھے، ان کے اس قوم کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا. یہ ان میں سے نہیں تھے کیونکہ یہ عراق سے آئے ہوئے تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن اس قوم کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا. یہ قوم جو تھی یہ بالکل، اگر ویسے آپ دیکھیں تو کبھی میپ کھول کے دیکھیے گا، یہ ڈیڈ سی کے بالکل پاس کا ایریا بنتا ہے. اور اس کے بارے میں مختلف ہے کہ یہ ان کی ان کے باقیات تھے، نشانات تھے، وہ بالکل ہی ختم ہو گئے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ سی کے اندر چلے گئے ہیں، اس میں ڈیڈ سی مطلب وہاں تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور اس میں شامل ہو گیا، وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے قوم کے جو نشانات وغیرہ ہیں. اس قوم میں بہت ہی آج کل ہم لوگ بہت زیادہ سن بھی رہے ہیں، کفر اور شرک تو یہ کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ان میں شامل ہو گئی تھی. انہوں نے یہ والا عمل بھی شروع کر دیا تھا، اور ہم یہ آگے جا کے بھی ابھی ہم جب آیتیں پڑھیں گے تو اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا تھا کہ ان سے پہلے یہ والا کام، ہم جنس پرستی، یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، یہ چیز ان سے پہلے کسی نے نہیں کی. باقاعدہ یہ چیز مینشنڈ ہے قرآن میں، اور اس کی ایک ریزن ہے. جب انشاءاللہ ہم اس آیت پہ پہنچیں گے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر یہ ہوا تھا کہ اس قوم کے اوپر جو تھی کچھ روایات کے مطابق جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی تھی اور اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اور پھر اینڈ میں جا کے پراپر ایک ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یہ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو نوٹ کرنا کہ یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط نے ان سے کہا کہ تم سے پہلے یہ کسی نے نہیں کی. آج کل جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیچر انسان کی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور وہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیم جینڈر کی طرف، سیم سیکس کی طرف جو ہے رغبت ہوتی ہے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھیے اگر یہ فطری چیز ہوتی نا تو یہ حضرت آدم سے چلی آ رہی ہوتی. انسان کی فطرت میں کچھ جیسے بھوک لگتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے، یا انسان کی اور چیزیں جو فطری ضروریات ہیں وہ انسان شروع سے کرتا ہوا آ رہا ہے. لیکن یہی کیونکہ حضرت لوط کی قوم میں ہی مطلب ہزاروں سال بعد حضرت آدم کے جا کر ان میں یہ چیز آئی، تو یعنی کہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے. نیچر میں ہوتی یہ چیز تو پھر تو حضرت آدم پہلے انسان سے یہ چیز چلی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز نوٹ کرنی ضروری ہے. دیکھیے آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھا کریں ان کو آپ یہ آرگیومنٹس جو قرآن دے رہا ہے ان کو ذہن نشین کیا کریں، کیونکہ یہ بنانے والے کی طرف سے آرگیومنٹس ہے. اگر انسان اپنی طرف سے کوئی دلائل دیتا ہے تو وہ غلط دلائل دے رہا ہے اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ آرگیومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے، یا کبھی انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، کبھی شیطان آپ کو اس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے یا بہکا رہا ہے، تو یہ آرگیومنٹس ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے، یعنی کہ انٹیمیسی، یعنی کہ جو تمہاری اٹریکشن ہے وہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے پوری کر رہے ہو، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. یہ چیز جب میں نے یہ آیت پڑھی اور میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جب بھی آپ کوئی اس کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھیں گے یا کوئی بھی دلیل سنیں گے، جو لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن بہت سے لوگ جو کہ ہم جنس پرستی یا LGBTQ کے اندر انوالوڈ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے پاس آرگیومنٹ کوئی نہیں ہوگا اور وہ زیادہ تر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جو اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے. اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، تو انہوں نے تو نہیں تھا اس قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. مطلب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، سیدھا کہہ دیا نکالو ان کو، یہ لوگ بڑے پاک باز ہیں. یہ چیزیں سننے میں آتی ہے نا کہ ہاں تم تو بڑے پاک باز ہو تو تم ہمارے میں کیوں رہ رہے ہو. آگے چلتے ہیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں. جب جو ان کی بیوی تھی حضرت لوط کی، وہ اپنی قوم کو سپورٹ کرتی تھی، اور جب عذاب کے لیے فرشتے آئے تو حضرت لوط کو یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ نہیں جائیں گی یہاں سے، کیونکہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو صحیح سمجھتی ہے، تو یہ یہیں رہے گی کیونکہ اس کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، تو وہ رہ گئی پیچھے ہونے والوں میں سے. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. میں
اب آگے چلنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ ہمارے ارد گرد آپ ہی سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا، نان مسلمس کو تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پہلے ہی بیچارے، میں کہتی ہوں ایک عذاب ان کے اوپر اس چیز کا آ چکا ہے کہ وہ اس کے اندر انتہائی انوالو ہو چکے ہیں اور بہت حد تک بڑھ چکے ہیں۔ میں جتنی ٹاک شوز، جتنی ڈاکیومنٹریز، جتنی چیزیں میں جب اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی جو میں نے دیکھی، ایک تو پہلے ہی سے یہ ایک خود ایک لعنت ہے ہوموسیکشوالٹی، ہم جنس پرستی، لیکن اس کی اور اتنی ساری برانچز نکل چکی ہیں کہ اب اس کو ایک، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ایک رینبو کا نام دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی براڈ ٹرم ہے، لیکن اس کی جو جڑ ہے نا وہ ہوموسیکشوالٹی ہی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم بیسک سے سٹارٹ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ہے ایک جنسی خواہش رکھی ہے۔ دیکھیے اس میں قرآن جو ہے نا وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، یہ بات ہم آگے جا کے بھی بہت تفصیل سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے نیڈ رکھی ہے جو کہ ہر انسان کے اندر ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، ایک جنسی خواہش ہے، انٹیمیسی ہوتی ہے جینڈرز کے درمیان، سیکسز کے درمیان، اور یہ نارمل ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں بارہا ذکر بھی ہوا ہے کہ ان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے بنائے اور ان سے پوری دنیا میں پھیلا دیے اور بہت سے لوگ۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نیچرل چیز انسان کے اندر لگتے ہیں نا، جیسے کہ بھوک لگتی ہے تو ہمارے لیے کھانا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی دیا ہے، انسان کو بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے شیلٹر اور گھر وغیرہ ہمارے پاس ہے، انسان کے جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پردے کا اگر حکم دیا ہے تو لباس بھی ہمیں عطا کیا ہے، اگر کوئی بیماری یہاں پر آتی ہے تو اسی طرح اس کا علاج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی جو بھی ضروریات ہماری ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اس کا حلال طریقہ بتایا ہے، اور اسلام اس کا حلال طریقہ کیا دیتا ہے، وہ یہ اس کا ایک جائز طریقہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فطری چیز رکھی ہے اس کا جائز طریقہ ہمیں دیا ہے، اور وہ جائز طریقہ یہ ہے کہ یعنی مرد اور عورتوں میں شادی ہو، نکاح ہو، یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک نارمل سی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے جو یہ ٹرمز بن گئی ہیں، یہ ہوموسیکشوالٹی، LGBTQ، نان بائنری، ہم جنس پرستی، یہ یہاں پہ مسئلے آنے شروع ہوتے ہیں جب انسان حرام چیزوں کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، ہوموسیکشوالٹی ہم جانتے ہیں، ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ جو ہے اپنی جنسی خواہش پوری کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ کر رہی ہے۔ جو LGBTQ جو ٹرم ہے وہ تو اب مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے، جبکہ میں نے جب اس کے اوپر میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو اب تو مطلب ایل مطلب لیسبین، آپ آئی ایم شیور بہت سے بچے جانتے ہوں گے، ایل مینز لیسبینز، گے، جی فار گے، اینڈ دین بی از فار بائی سیکشول، یعنی کہ نہ وہ مرد ہے نہ کوئی وہ عورت ہے، وہ اپنے آپ کو ان دونوں میں سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے۔ ٹرانسجینڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت جو انہیں ڈاکٹر نے اور گھر والوں نے دیکھ کے جو ان کا جینڈر بتایا تھا، اصل میں ان کا وہ جینڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذہنی طور پر ان کا جینڈر وہ نہیں ہے۔ کچھ ایک آدھے میں نے پروگرام پاکستانی دیکھے جو کہ بڑے سیریس سنجیدہ طور پہ بنائے گئے تھے، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ ہماری روح وہ نہیں ہے، کہ روح کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہم پیدائشی لڑکی ہوئے تھے لیکن اصل میں ہماری روح لڑکے والی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد باتیں، کوئی اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں کا مطلب کوئر، یعنی کہ نان بائنری، مطلب کوئی کسی بھی ایک وہ جینڈر سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ قرآن دلیل ہے ہمارے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مرد اور عورت ان دو جینڈرز کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ جو تیسرا ہم لوگ عام طور پر سنتے ہیں، خسرے یا خواجہ سرا یا ہجرے، یہ جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، یہ ایک فزیکل پرابلم ہے۔ دیکھیے، جیسے کبھی ہم لوگ اکثر یہ باتیں سنتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا اس کے دل میں سوراخ تھا، یا ایک بچہ پیدا ہوا اس کی کڈنی ایک بڑی ایک چھوٹی تھی، یا لنگز میں کوئی برتھ ڈیفیکٹس لوگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی
جو ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے یا جو خسرے کہا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے برتھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اندر. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کسی ایک جینڈر کے انڈر ہی آتے ہیں، یا یہ مرد ہوں گے یا یہ عورت ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر وہی والے رولز اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یس میم، وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹڈ سوری بیٹا، آپ کی آواز بریک ہو گئی. میل ہوتے میل ہی. جی، یہ بیسیکلی میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد یہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ میل کیٹیگری میں آئیں گے یا فیمیل کیٹیگری میں آئیں گے، لیکن ان دو جینڈرز کے باہر اور کوئی جینڈر نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں یہ فتنہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ میں نے کچھ انٹرویوز میں یہ کیسز تک سنے کہ ایک عورت جو کہ باقاعدہ طور پہ دیکھنے میں عورت تھی، وہ اس بات پہ بحث کر رہی تھی کہ وہ دوسرے شخص کو کہ تم نے میری انسلٹ کی ہے مجھے عورت کہہ کے، نہ میں عورت ہوں نہ میں مرد ہوں، اور وہ کسی اور ہی اپنے آپ کو نہ مطلب ان دونوں سے ہٹ کر کسی اینیمل سے ایسوسیٹ کرتی تھی یا وٹ ایور. کچھ اس طرح کے کیسز تک آئے ہیں کہ پولیس کیس بن گیا ہے شی کہنے کے اوپر یا ہی کہنے کے اوپر. یہ دس از دا نیکسٹ اسٹیپ. ابھی تو صرف ہوموسیکشوالٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے ہمارے ملکوں میں، لیکن باہر یہ بیماری بہت حد تک بڑھ چکی ہے. لیکن اس کی جڑ بیسکس آ کر وہیں پہ رکتی ہیں کہ انسان ہم جنس پرستی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ برے طریقے سے آپ سوچیں کہ یہ انفارمیشن جو مختلف سائٹس ہیں، جو انسٹاگرام جو ایپس ہیں مختلف، اس کے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے اوپر اس چیز کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. دیکھیے مسئلہ کیوں ہے یہ؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کیوں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئلہ کیوں ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. وقت چلتا رہا نہیں، ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ 50 نہیں سال بعد تو آبادی ختم ہی ہو جائے گی. بالکل، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، لیکن ہم اس کو مسئلہ کیوں سمجھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے تو وہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی ہے نا، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو. تھینک یو سو مچ عائشہ، بہت شکریہ. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور جس قوم نے یہ گناہ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. سمپل اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلو میں تو نہیں کر رہی لیکن چلو جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. کیونکہ میں جتنا آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں جتنا آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، ہم جس پرستی کے حق میں جو دلائل آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے. اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو یہ پہلے انسان سے چلا آ رہا ہوتا. حضرت لوط نے کہا تھا کہ تم وہ عمل کر رہے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. اچھا، اس کے اوپر ایک یہ بھی اسٹڈی آئی کہ یہ جینیٹک ہے، یعنی کہ یہ ماں باپ سے ہوتا ہوا انسان کے اندر آتا ہے، جینز میں یہ چیز آتی ہے. یہ بھی غلط ثابت ہو چکی ہے رپورٹ، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ جس ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی تھی وہ خود گے تھا. کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جی اسٹڈیز لکھی گئی ہیں، انفارمیشن آئی ہوئی ہے، یہ سب کچھ آئی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز دیکھنی ضروری ہوتی ہے کہ ان ریسرچز کو فنڈ کون کر رہا ہے. چاہے کتنے ہی بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی ادارہ ہو، یہ چیز دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ جو اس کی رپورٹ آئی ہے اس کو فنڈ کس نے کیا ہے. کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں. خیر، تو جو ہم جس پرستی کے حق میں جو دلائل آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فطری ہے یہ تو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. بھئی انسان کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اگر یہ چیز جیسے کہ زنا کرنے کے لیے اگر کوئی شراب سامنے آتی ہے تو انسان شراب نہیں پیے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. اگر زنا کی اس کے پاس اپرچونٹی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. اگر جوا اس کے سامنے کھیلا جا رہا ہے یا کوئی بھی غلط کام، کوئی کرپشن کی جا رہی، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، پھر یہ حرام کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. وہ کوئی، اللہ تعالیٰ معاف کریں، کوئی
ظالم بادشاہ نہیں ہے کہ بس میں نے آرڈر دے دیا، ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری فطرت کو جانتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی فطری خواہش ڈالے. بیٹے اپنا میں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نفس پہ قابو کرنے کے لیے اتنے اجر لکھا ہوا ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی فطری چیز ڈالے کہ آپ کو کھانا، آپ کو بھوک لگے لیکن آپ کو اوپر کھانا حرام کر دیا جائے، آپ کو پیاس لگے لیکن پانی حرام کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. روزے کا حکم ہے لیکن ایک ٹائم پیریڈ اس کے لیے دیا گیا ہے اور اس کا اجر و ثواب بے انتہا دیا گیا ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی فطری چیز آپ کو دی جائے گی اور پھر آپ کو اس کو حرام کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. تو اگر ایسی چیزیں ہیں، اگر ایسی چیزیں کیونکہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، ہم اس چیز سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک بیماری ہے؟ ہوموسیکشوالٹی، LGBTQ، ہم جنس پرستی، نان بائنری ہوتا ہے کہ نہ ہی مرد ہے نہ ہی عورت ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. 70s میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو تھی اس نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا ایز اے ڈیزیز. ایسی بہت ساری ریسرچز آئی ہیں لیکن ان کو بلاک کر دیا گیا ہے. یہ باقاعدہ ہو رہا ہے، یہ ریسرچز فنڈ کی جا رہی ہیں جو کہ اس کے حق میں آ رہی ہیں. ایسی ریسرچز کو فنڈ کیا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ بیماری ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمیں اس کی وجہ یہ بیماری ہو کیوں رہی ہے لوگوں کو. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ تم بے حیائی سے دور رہو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان فطرت کے خلاف چیزوں میں اپنے آپ کو گھیر لیتا ہے، جیسے گندا مواد دیکھنا، پورنوگرافی، فحش نگاری، بے حیائی. دیکھیے اینیملز جو ہے نا وہ یہ کام کبھی نہیں کرتے. زو میں اینیملز یہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جو کہ نیچرل نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتا ہے ان چیزوں سے، اور پھر اس کے اوپر جب یہ جو ہم سوشل میڈیا، ٹک ٹاکس وغیرہ اور یہ انسٹاگرام اور یہ فیس بک، ان چیزوں کو جب ہم استعمال کریں، دیکھیں کہ اچھے استعمال بھی ہیں برے استعمال بھی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا تو یہ بلین اربوں روپے کی جو ہے نا یہ انڈسٹری بن چکی ہے، ایسا کانٹینٹ بنانا اور لوگوں کے اوپر مسلط کرنا. باقاعدہ مسلط کیا جا رہا ہے، ایسا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے ان کو. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، لوگ اربوں کھربوں لوگ کما رہے ہیں اس سے. اسی لیے ایسی ریسرچز فنڈ کی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کبھی بھی اینیملز کے بارے میں آپ ایسے نہیں سنیں گے انلیس کہ وہ زو میں ہوتے ہیں، جب وہ ایک ان نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. جی فضا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہ جو لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں اس میں اتنا پیسہ ہے، اس میں سے لوگ اتنا کما رہا ہے. بالکل یہ اور یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ لوگوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. تو پھر اگر یہ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بیماری ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ہم خود، اب جیسے میں نے جب میں اس کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے ایک جو ہے کافی مشہور ٹیچر ہے وہ، ان کے بارے میں انہوں نے کہا میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میرے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ میں جو ہے نا مردوں میں اپنے آپ کو اور دوسرے لڑکوں کی طرف اپنے آپ کو اٹریکٹڈ محسوس کرتا ہوں، مجھے ان میں جو ہے جاذبیت نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ تم پورنوگرافی کب سے دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے، وہ بڑا حیران ہو کے اس نے میری شکل دیکھی. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا میں یہ دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو تمہارے اندر فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں نا، اگر کسی لڑکے کے لیے لڑکے یا لڑکی کے لیے لڑکی کی ڈیولپ ہوتی ہیں، اگر ایسی فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ نتیجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے بے حیائی کے ساتھ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ جب آپ کے سامنے ایسا کانٹینٹ آئے، اول تو آپ کوشش کریں اب کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے ہی نہ، لیکن آئے تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو اسکپ کر سکیں. اچھا بیٹے اذان ہوئی ہے، ہم ایک پاز لیتے ہیں. ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ
اس سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، اور اس اپنے آپ کو یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس بے حیائی سے ایکسپوز کرتا ہے. کانت آپ کچھ اور کہنا میم ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ مطلب یوٹیوب پہ اگر آ بھی جائے کوئی ایسی چیز تو مطلب اگر آپ نے ذرا سی وہ دیکھ لی وہ بار بار وہی آتی رہے گی اور بالکل زیادہ گندگی آتی رہے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس کا بڑا ایک اچھا حل یہ ہے کہ آپ ایسے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ وہ آپ جس طرح کا انسان یوزلی اگر تھوڑا بہت بھی آپ کچھ اس طرح کوئی اپنی ریسرچ کے لیے بھی کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوزلی پھر اسی طرح کی ریکمنڈیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ایسے چینل سبسکرائب کریں جو زیادہ تر ریلیجیس کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں یا اس طرح سے ہوں. اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یس میم. تو اور اگین پتہ ہے میں آپ سے کہوں گی اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ کچھ چیزیں آپ جیسے ریلیجیس اسکالرس کی اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ ضرور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اکوپ کریں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ جب آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو آپ کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹس ہونے چاہیے. ریلیجیس اسکالرس کی اس کے بارے میں جو رائے ہے، جو ڈبیٹس ہوئی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ضرور سنیں. اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے، لیکن انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. کئی دفعہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا کوئی علاج بھی ہوگا. اگر انسان کوئی بیماری ہو ہی گئی ہے، اگر یہ سائیکولوجیکل مسئلہ اس کے ساتھ ہے ہی تو پھر اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج 2 طریقوں سے ہے. پہلا طریقہ جو کہ آپ کسی بیماری کے لیے بھی کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، جیسے کہ آپ کسی دوسری بیماری کے لیے دعا کرتے ہیں. انسان کو کینسر ہو جاتا ہے، ٹیومرز ہو جاتے ہیں، انسان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے، کڈنیز کسی کے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کو لنگز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ کسی قسم کا بھی، کسی کو اور کسی ذہنی دباؤ، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی انسان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے مدد لی جائے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان پاگل ہو گیا ہے. انسان کے ساتھ اگر کوئی سائیکولوجیکل ایشو آ گیا ہے جس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، فیملی ریزنز ہو سکتی ہیں، وہ اکیلا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، یا گھر سے اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی، یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے اندر یہ بیماری آ ہی چکی ہے، یہ سائیکولوجیکل فزیولوجیکل آپ کہہ لیں، اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ شروع ہو ہی چکا ہے تو آپ ایک اچھے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اس کے لیے، بجائے اس کے کہ اس اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اگر آپ اس کا علاج کروا رہے ہیں تو پھر آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. نیچر جو ہے وہ پہلے انسان سے چلی آ رہی ہے. آپ کو جیسے باقی بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اسی طرح آپ اس بیماری کا بھی علاج کروا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے بچے کیسے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچا کے کیسے رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. دیکھیں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ میں سب سے پہلے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دعا کی طرف انسان کو لے کے جائے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے. یہ جتنی بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کرتا نا، یہ جو 5 نمازیں ہمیں دی گئی ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ بار بار انسان پلٹ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تاکہ وہ ہمیں نظریں نیچی کرنے کے قابل بنائے. دیکھیے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. اور جو آج کل کا ماحول ہے، کیونکہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں، ان کا اکٹھے پڑھ بھی رہے ہیں بچے، اکٹھے جاب بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح سے اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ خواتین کے لیے کوئی علیحدہ اس طرح سے انسٹیٹیوٹس ہوں اور وہ اس طرح سے علیحدہ پڑھ سکیں. تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظریں وہ نیچی رکھیں، اپنے آپ کو اپنی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں. تو کیونکہ یہ آج کل کے دور میں آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. فضا آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ آج کل تو پسند کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اکیلے مت بیٹھا کریں. اپنے ہاتھ میں ڈیوائسز ہیں، انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے.
تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو چیزوں میں لگائیں، کوئی ایسا کام شروع کریں، ٹیوشنز پڑھانی شروع کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی اسکل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اسکل لوگوں کو سکھانا شروع کریں، خود کوئی نئی کورسز جوائن کریں، اپنی کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں بکس پڑھیں، ریسرچز کریں. یہ بہت ساری چیزیں جو کہ انسان اپنے لیے کر سکتا ہے. اپنے آپ کو پروڈکٹیو چیزوں میں لگائیں، اکیلے مت بیٹھیں، وقت ضائع مت کریں. اور اگین جو بات قرآن بھی کہتا ہے، اچھی کمپنی بہت ضروری ہے، اس چیز کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں ایسے لوگوں میں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، یا اگر آپ اللہ کا دین فالو کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ آپ کے فرینڈز ہیں ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، وہ آپ کے سچے فرینڈ ہیں ہی نہیں جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں. تو کوشش کریں کہ اچھی کمپنی، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، اچھی لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہو، دوستیاں ہوں. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کہ آپ کو قرآن اور سنت سے دور لے کے جائیں، ایسے لوگ جو کہ آپ کو اللہ کے دین سے دور لے کے جائیں. یہ بہت ضروری ہے. ابھی تک جتنی ہماری بات ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے ہم. اگین اگر ہم میپ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ بالکل ساتھ ہی کا ان کا ایریا ہے، مدین کا علاقہ تھا. یہ حضرت لوط کے ساتھ ہی، جو آپ یہ دیکھیں گے نا، اردن کا علاقہ یہ ہے اور یہ ساتھ ہی مدین کا علاقہ ہے. یہاں پہ حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا اپنی قوم کی طرف. یہ جو ہے ان کا وقت اگر ہم دیکھیں، ٹائم لائن اگر ان کی دیکھیں تو یہ بہت قریب ہے حضرت موسیٰ کے. کچھ کے نزدیک حضرت موسیٰ کے سسر بھی تھے. یہ ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا نکاح بھی ہوا تھا. جب وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے حضرت موسیٰ کا بھی قصہ جب پڑھیں گے اس میں بھی ڈیٹیل آئے گی. اچھا، یہ جو مدین کا علاقہ تھا یہ بہت ہی گرین، لش گرین، اور یہ لوگ بڑے اچھے حالات میں تھے. یہاں کی جو قوم تھی، یہ ان کے اوپر اس طرح سے ویسے مسئلے والے کوئی نہیں تھے، لیکن ان کا جو کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. مطلب ایسے ہی سڑک کے درمیان میں بیٹھ گئے اور جیسے کہتے ہیں نا جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا، لوگوں سے پیسے ایٹھنے شروع کر دیے، ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی، ڈکیتیاں، اس طرح کی حرکتیں یہ بہت عام تھی. لوگوں کے جو ہے نا مال ہڑپ کرنا بہت ان لوگوں کے لیے عام تھا. پھر حضرت شعیب کے پاس جو لوگ دین سیکھنے جاتے تھے یا جو ان کی بات سننا چاہتے تھے ان کو وہ روکا کرتے تھے. تو اس طرح کی جو خرابیاں تھیں وہ ان کے اندر آئیں اور پھر اس قوم کو ہلاک کیا گیا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم. اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تو ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ لوگ ایک تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ بات تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آٹا، دال، چاول ان چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کی چیزوں کو کم کرنے کا مطلب کیا ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے یہ کم نہ کیا کرو؟ یعنی کہ جو ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے یا لوگوں کی چیزوں میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے، جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ آپ زبردستی قسم سے اینٹ لیتے ہیں.
یعنی کہ لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر زبردستی قسم کا قبضہ کر لیا، لوگوں کی چیزوں کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا، لوگوں کو پیسے کمی کر کے دیے، یہاں تک کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر آپ اس کی چیز استعمال کریں، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں اور آپ پھر بھی زبردستی اس کی چیزیں استعمال کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اسے جگہ ٹیکس لینا ہوتا تھا کہ راستے میں بیٹھ گئے ہیں اور کہیں یہاں سے گزرنے کے پیسے دو بھائی، یا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یعنی کہ جو حضرت شعیب کے پاس جاتے تھے لوگ دین سیکھنے کے لیے یا ایمان لانے کی طرف آ رہے ہوتے تھے، ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اور اس راہ کو کج کرتے ہوئے، یعنی کہ خامخواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین پھیلا رہا ہے انسان، اس کے بیچ میں ٹانگ اڑانا یا اس کو رکاوٹیں پیدا کرنا۔ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اور یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے سامنے، اس کے باوجود انہیں یہ تمام قصے، یہ جو حضرت شعیب تھے، جو انبیاء تھے، وہ پرانی قوموں کے بارے میں بھی ان کو بتاتے تھے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا حشر ہوا۔ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ تم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے کہ بھئی ہم تمہیں جو ہے مشکلات پیدا کر دیں گے تمہارے لیے، جیسے کہ آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے، اور تمہارے لیے جو ہے یہاں پہ زمین تنگ کر دی جائے گی، بجائے اس کے کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، انتظار کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اے شعیب، ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ حضرت شعیب نے فرمایا، کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی، یعنی کہ ہمیں اس سے کرا ہو، ہم نہیں آنا چاہتے، تو ہم نہیں شرک و کفر کرنا چاہتے تمہارے ساتھ، اس کے باوجود تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم واپس آ جائیں؟ کہانی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ قد افترينا على الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرف پہلے ہم نے دعوت دی ہے، اب واپس تمہارے پاس پلٹ آئیں تو یعنی کہ ہم نے جھوٹ گھڑا اللہ پر، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں۔ إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔
آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہاری طرف لوٹ آئیں، یہ پہلے کہا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارے پروردگار ہے وہ چاہے تو. یعنی کہ اگر ہمارے مقدر میں یہ بھی لکھا گیا ہے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرنا ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے. انسان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارو. انسان کو ایک امید رہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اور ایک خوف بھی رہے کہ جو میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو خطائیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، اس کی پاداش میں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. سوائے اس کی کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو. ہمارا پروردگار کا علم ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا الخاسرون. وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی، اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. آج بھی ویسے ہمیں یہ باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، یعنی کہ اگر تم حق بات کرتے رہے تو پھر تمہارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے، اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے، الٹے یعنی کہ. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. دیکھیں ایک طرف وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے اور جو تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس بستی سے تمہیں نکال دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے. جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارہ پانے والے. ایک طرف وہ حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن جو حق کے ساتھ کھڑے رہے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی تکذیب کی، جنہوں نے ان کو جھٹلایا، وہ خسارہ پانے والے میں سے ہو گئے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں پہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دی تھی. ایسے ہوتا نا کہ جیسے جب کوئی چیز بالکل ہی ضائع ہو جائے، کارت ہو جائے، اور پھر آپ اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا. کیونکہ نبی جو ہیں بنیادی طور پہ نرم دل ہوتے ہیں، وہ درد مند ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ جب عذاب آئے اور یہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے نبی ہیں، ان کو ایک انسانی چیز ہے کہ ان کو اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کے پیغامات، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا ہے. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے. دیکھیے یہ ہیومن سائیکی ہے. اگر آپ ایک سچویشن دیکھیں، انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا، پریشانی میں ہوتا ہے، تب دعا کرتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. تو یہ نبی کو بھیجنے سے پہلے قوموں کو مشکلات میں ڈالا جاتا تھا،
ان کے اوپر سختیاں آتی تھیں تاکہ ذرا ان میں نرمی آئے، اور وہ نبی جب آئے تو بات سننے کے لیے تیار ہو کہ بھئی ہاں ہمارے مسئلوں کا کوئی حل نکلنے لگا ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح یہ ایک ان کی سنت ہے کہ جب نبی کے آنے سے پہلے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ ذرا بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یعنی کہ جب یہ لوگ ان پہ سختیاں آئیں، مشکلیں آتی ہیں، ذرا عاجزی پیدا، تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو، پھر نبی آئے، نبی نے اللہ کا پیغام دیا اور انہوں نے جھٹلا دیا، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یعنی کہ پھر ان کے اوپر جو ہے آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ میں بھی آگے ایکسپلین کرتی ہوں۔ پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر تکلیفیں اور خوشیاں آتی رہی ہیں، مطلب یہ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، جب انسان کے اوپر مشکل آتی، تکلیفیں آتی ہیں نا، تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب ان کے اوپر نبی اس وقت بھیجے گئے اور انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی، تو پھر ان کے لیے آسانیاں کر دی گئی۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں اتنا مطمئن اور خوشحال بنا دیا جائے کہ وہ اللہ کو بھول ہی جائے۔ یہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، انسان اتنا مگن ہو جائے اپنی زندگی میں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے یاد ہی نہ رہے۔ ایک طرف ان کو ان کے اوپر مشکلیں، پریشانیاں ڈالی گئیں تاکہ ذرا عاجزی آئے، ذرا انسان سننے والا بنے، لیکن جب انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا تو پھر ان کو اتنا نوازا گیا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ارد گرد ملکوں میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، خوشحال ہیں، ان کی کوئی مسئلے ان کو اس طرح سے نظر نہیں آتے، خوب فراوانی ہے رزق کی۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ انسان کو اس قدر اپنی زندگی میں مطمئن اور خوشحال بنا دیا جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اس لیے ہمارے لیے ایکشن کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے اس میں ایکشن، ہمارے لیے لرننگ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اچھے وقت میں بھی یاد رکھیں اور برے وقت میں بھی یاد رکھیں۔ جب اچھا وقت ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور جب برا وقت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس کو آزمائش سمجھ کے صبر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ آگے چلتے ہیں۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کی پاداش میں۔ کیا گولڈن فارمولا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی فلرش کرنے کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے؟ بڑی سادی سی آیت ہے، کون دیکھ کے بتائے گا؟ میں چاہتی ہوں آپ ریلیٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہر ہاں، معاملے میں۔ ہم دیکھیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کسی سے دعائیں کروا رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی یوں کر دیں، کچھ وہ کر دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ گولڈن رول جو ہے نا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان و زمین کی برکتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہے، بس ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، ان کے رولز فالو کرتے رہنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون۔ تو کیا یہ بستی والے
اس سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یعنی کسی بھی وقت ان کے اوپر عذاب آ جائے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اور کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، یعنی کہ کسی بھی وقت آپ ایسے بے خبر ہو جائیں، اتنی مستی میں ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ابھی آرام سے سو رہے ہیں اور ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں آ سکتا، یا صبح کا وقت ہے اور وہ کھیل تماشوں میں اپنے مگن ہے اور اس وقت عذاب آ جائے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. کیا وہ امن میں ہیں یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. ایک اچھے مسلمان کی یہ روش نہیں ہوتی. ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارو. انسان کو اللہ سے تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی چالوں سے کوئی اپنے آپ کو امن میں نہیں محسوس کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو بڑے رحیم ہیں. جو انسان یعنی کہ سیاہ سفید کرتا رہے وہ بے خوف ہو کے زندگی گزارے. بے خوف اللہ سے وہ ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا ہمیشہ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں. بہت دفعہ آپ لوگوں کو جتنی مرضی دلائل دے دیں، جتنی مرضی ان سے بات کر دیں، آگے سے وہ کہیں گے نہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوگی لیکن وہ کہیں گے سمجھ نہیں آئی. نہیں ایسے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا. اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، یعنی کہ وہ وعدے کے پختہ نہیں تھے، اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا. آج کی ہماری آیتیں یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حضرت موسیٰ کے قصہ ہم سٹارٹ کریں گے. آج کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. ہم جنس پرستی حرام ہے. اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی بے شرمی، بے حیائی، کوئی بھی شیم لیسنس سے دور رہیں. اور اگر آپ پہلے ہی اس میں ملوث ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کریں اور اس سے مدد طلب کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا، اگر انہوں نے آپ کو سانس دی ہوئی، ہمیں سانس دے رکھی ہے، یعنی کہ توبہ کا موقع ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان کو کہہ دو کہ میں ان کے تمام گناہ بخش دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے اور اپنے آپ کو مزید جو ہے نتیجہ خیز یعنی کہ پروڈکٹیو کاموں میں مصروف کریں، کو میڈیکل ہیلپ لیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں جو پڑھا ہم نے، ہمیں اس دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا مال کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پر ایمان اور تقویٰ ہونا چاہیے، اور دنیا اور آسمان کی برکتیں ہمیں ملیں گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں
اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.